پروگرام کے شروع میں ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. ابھی ایک نئی ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گوگل پر سرچ کرو گے خلیفہ آف اسلام تو اس نام سے سرچ کرنے سے آپ کو سب سے پہلے جس کا نام دکھائی دیتا ہے وہ ہے غلام احمد قادیانی کے جو اس وقت خلیفہ ہیں، مرزا مسرور احمد، جس کے اوپر کئی سارے کرمنل کیسز ہیں، جو جیل کے اندر رہ کے آ چکا ہے اور اپنی پہچان اور شناخت چھپانے کے لیے اس نے یہ بحروب بھرا ہے. تو اس کی فوٹو شو کرتا ہے خلیفہ آف اسلام کے نام سے. جب آپ سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فوٹو شو کرتا ہے. حالانکہ وہ تو نہیں ہے، بلکہ قادیانی تو مسلمان ہی نہیں ہے، بالاتفاق کافر ہیں. قادیانی احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو بالاتفاق کافر ہیں. تو خلیفہ آف اسلام کے نام سے سرچ کرنے سے اس کا نام دکھاتا ہے. تو ایسے میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک مہم لوگ چلا رہے ہیں کہ جی ایسا کریں کہ یہ آپ سرچ کریں گوگل پہ، پھر اس کا نام آتا ہے، نیچے ایک آپشن دیا ہوا ہے، وہاں سے جا کر کے اس کو اباؤٹ میں جا کر کے اس کے اوپر رپورٹ کریں اور اس کے خلاف اپنی شکایت درج کرائیں. یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. غلطی اس وجہ سے ہے، نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. لہٰذا اگر اس کی رپورٹ کرنے کے لیے، اس کے خلاف شکایت درج کرنے کے لیے آپ گوگل پر جاتے ہیں اور یہ سرچ کرتے ہیں خلیفہ آف اسلام، تو یاد رکھیے کہ جو ہے سرچ جو رزلٹ آتا ہے، سرچ ریٹنگ اس کی سب سے زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ گوگل دیکھتا رہتا ہے کہ سب سے زیادہ کس کو سرچ کیا جا رہا ہے. جس کو سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے تو پھر گوگل اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا، چونکہ اسی کے اوپر اس کا بزنس اور کاروبار چل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کی رپورٹ کرنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے گوگل پر جانا پڑے گا، اس کو سرچ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کو رپورٹ کرنا پڑے گا. اور اس کو سرچ کرنے سے اس کے سرچ رزلٹ ریٹنگ بڑھتی چلی جائے گی، پھر گوگل اس کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا. لہٰذا وہاں جانا ہی بیکار ہے، کیونکہ اس سے اس کو مزید شہرت ملے گی. جس کو نہیں پتہ ہے اس کو بھی معلوم پڑ جائے گا. لہٰذا یہ سمجھیے کہ اس کو رپورٹ کرنا نہیں ہوا، بلکہ اس کو پروموٹ کرنا ہوا ہے. لہٰذا میں ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے، اسے بھول جائیں. جس چیز کو بھلانا ہو، جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ گمنامی کے اندھیروں میں جس کو ڈھکیلنا ہو، تو نہ اس کا تذکرہ کریں، نہ اس کے بارے میں سوچیں، نہ لکھیں، نہ پڑھیں. انشاءاللہ وہ ایک دن خود بخود دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ دکھا رہا ہے تو اس کو دکھانے دیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت خلافت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو مسلم ممالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی اسلامی خلافت اور خلافت جیسی کسی شے کا وجود نہیں ہے. بڑے بڑے اسلامی ممالک کنٹری ہیں تو وہاں بھی خلافت کا نظام قائم نہیں ہے. وہاں کا جو بادشاہ، جو حکمران ہے اس وقت، تو اس کے اوپر سب لوگ متفق نہیں ہیں. انہوں نے اپنی رعایا پر ایسے ظلم و ستم کر رکھے ہیں، ایسی اسلام کی شکل بگاڑ رکھی ہے کہ اللہ ہی کی پناہ ہے. تو اس لیے خلافت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طریقے سے کچھ گڑبڑی کر کے گوگل پر اس طرح کی چیزیں فٹ کر دیتا ہے، ایڈٹ کر دیتا ہے، تو اس سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے. یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کو ابھارنا ہوتا ہے، کسی چیز کو شو کرنا ہوتا ہے، تو اس کو غلط طریقے سے بھی پروپیگنڈا کر کے اس کو پھیلایا جاتا ہے. اور چونکہ یہ ایک مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے کہ خلیفہ آف اسلام کے نام سے غلام احمد قادیانی کا جو نائب ہے مرزا مسرور احمد، اس کی فوٹو شو ہو رہی ہے، تو ایسے میں تمام مسلمانوں کا جذباتی ہونا اور بھڑکنا لازمی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گوگل پر جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کی اور پبلسٹی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اس پروپیگنڈے سے بچنا ہے. کبھی کبھی دشمن اس طریقے سے بھی جذباتی ٹھیس پہنچا کر کے ہمارے جذبات کو ابھار کر کے اپنا کام نکال لیتا ہے. تو اس لیے اس چیز سے بچیں. سب سے پہلی بات تو یہ تھی، یہ مسئلہ تھا، بس یہی بتانا تھا. لوگ اس کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں، بہت اس کے بارے میں ویڈیوز، فوٹوز وغیرہ گردش کر رہی ہیں. تو اس لیے ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اس کا نقصان کیا ہے. یہ اس کی شکایت کرنا، رپورٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو پروموٹ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے.